وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعتقدية والعصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدج الربية والجود التقوية والمقامة النقوية والحيوة العسكرية والحياة الإلهية للقائم اللهم صل على مولانا علي وصحبه وسلم المتقين الصديق الشهيد صلاة كثيرة تأمل الزاكرة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك أما بعد فقول في القرآن المجيد وهو الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات وروح آج اس اشارے کا حدیث کی پاک گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوا. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں یہ اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ بروز جمعرات دن کے 2 بجے محلہ جوڑا سرہوٹی میں ایک جلوس عزا برآمد کیا جائے گا. لہذا آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دن کے ٹھیک 2 بجے جبڑا سرہوٹی میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں. اور دوسرا اعلان یہ کہ انشاءاللہ کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چھٹی شب ہوگی اور چھٹی شب جو ہے وہ مخصوص ہے شہزادہ علی اکبر سے. تو انشاءاللہ شہزادہ علی اکبر کا تعلق برآمد کیا جائے گا. اور پرسوں یہاں کا روایتی جلوس جو آپ جانتے ہیں کہ جناب شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد کی جائے گی. اور آپ مسلسل جس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں اس سے زیادہ زور اور شوق کے ساتھ شرکت کریں تاکہ شہزادہ ایک صلوات پڑھ دیں. اذان محترم، نہ جانے میں آپ کو درک نہیں کر پا رہا یا آپ کی آنکھوں میں نیند ہے. آپ کی آنکھوں کی نیند کے اپنی طرف کھینچنے کے لیے قسم خدا کی 4 مصرے پڑھوں گا. اس کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھوں میں نیند رہ جائے تو وہ خود اپنا حال جائے. جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے. چلیے پہلے کچھ تو بولے دوسرا سنیے. جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے. کیسے کان آپ کے میری طرف ہے، کاش خدا کے لیے پوری مجلس میں ایسے ہی کان رہے تو کیا کہنے آپ کے. جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، وہ لاکھ ہی اپنا ہو پرایا سا لگے. جو ذکر علی سن کے بھی گنگا سا لگے ہے، وہ لاکھ ہی اپنا ہو پرایا سا لگے ہے. اور حیدر تجھے اس واسطے ہم کہتے ہیں مولا، خیبر تیرے ہاتھوں پہ کھلونا سا لگے. عزیزان گرامی، میرے بھائی مناظر نے بہت محنت کی اور آپ حضرات کو جگانے کے لیے اور کسی حد تک لے کے بھی گئے. آئیے منزل کی معراج میں کرا دیتا ہوں. پہلا مصرع ان کا قسم سے سن کر آپ کا داد دینے والا تھا. کیا مصرع کہا تھا کہ آزا خانہ فردوس کی ایک تصویر ہے، لیکن میں اس شعر کو ثابت کرنے کے لیے 4 مصرے پڑھوں گا، پھر اس شعر کو ثابت کرنے کے لیے 4 مصرے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. توجہ کہ ضد نہ کر، تو بڑے آرام سے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں میں. یہ اس کے بعد والے 4 مصرے آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے. توجہ، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے، فردوس یعنی جنت. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے. اور اپنی جنت کو ابھی اور
سجا لے رضوان، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ. اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضوان، اس سے اچھا تو میرے گھر کا آزا خانہ ہے. اب وہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اور آپ بیدار ہو چکے ہیں. اس کے بعد میں آغاز کروں گا. توجہ کہ آزا خانہ جنت سے افضل کیوں ہے. سنیں، دلیل دے رہا ہوں عزیزان گرامی. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، واہ واہ واہ، جو سمجھ گئے ان کو سلام. جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. اور جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا. اور جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ سرور، دشمن بھی یہاں آئے نکالا. دشمن بھی یہاں آئے نکالا نہیں جاتا. بابادگی کا ثبوت دینے کے لیے ایک صلوات پڑھنے پر محمد بس عزیزان گرامی، جہاں سے کل کی گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کر رہا ہوں. ہر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے ہر طرح کا انسان پیدا کیا، لیکن سب کی کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، سب کی کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جنت میں چلے جائیں. کل کی گفتگو یہی تھی، اور اس گفتگو کو آج میں آگے بڑھا رہا ہوں. خدا کی قسم آج میں آپ کے لیے ایک ایسا ریفرنس لے کر آیا ہوں کہ جب تک جئیں گے مجھے یاد کریں گے. توجہ رکھیں کہ ہر انسان نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے کہ میاں اس لیے جنت میں چلے جائے، روزے رکھ رہا ہے اس لیے کہ جنت میں چلے جائے، حج کر رہا ہے اس لیے کہ جنت میں چلے جائے. ہر عمل اس کا اگر کچھ ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت چاہتا ہے. یہی ہے نا، جنت چاہتا ہے. لیکن قسم خدا کی جنت میں جب تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ راضی نہ ہو. متفق بات ہے. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رضاعت کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے. یہ بات بالکل الگ ہے، اور اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی رضاعت پروردگار حاصل کر لے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے، اگر کوئی رضاعت پروردگار سے دور ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہے. سب جانتے ہیں نا. اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. وہ الگ بات ہے کس فرقے میں یہ دعا کی جاتی ہے، کس فرقے میں نہیں کی جاتی، میرا کوئی مقصد نہیں. لیکن ہاں ایک دعا اچھی بات ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو. مسلمانوں 1400 سال ہو گئے لوگوں کو دعا کرتے کرتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ان مطلب اس سے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. میں نہیں کہتا کہ اللہ کس سے راضی ہوگا. آئیے امام بخاری کی ایک حدیث پڑھوں گا عزیزان گرامی. دنیا کا ہر انسان، توجہ خدا کی قسم بڑی محنت سے یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قرآن کی آیت کے ساتھ، کہ دنیا کا ہر انسان نمازوں پہ نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، روزوں پہ روزے اس لیے رکھ رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، حج اس لیے کر رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کعبے کے چکر اس لیے کاٹ رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، صدقہ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے. میرے اللہ تو کس سے راضی ہوگا؟ توجہ، میرے اللہ تو کس سے راضی ہوگا؟ بس اتنا بتا دے کہ مسلمان دعا پہ دعا کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے. پروردگار تو کس سے راضی ہوگا؟ میں نے امام بخاری کی صحیح بخاری میں حدیث دیکھی، انہوں نے لکھا قال النبی لفاطمہ، نبی نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یبغض لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ کس سے تو راضی؟ ان اللہ یبغض لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے، اور جس سے تو ناراض، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. توجہ، جس سے تو ناراض اس سے اللہ ناراض. توجہ عزیزان گرامی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلے کہ فاطمہ کس سے راضی؟ اب میں آپ کو اپنی رضاعت اور آپ کی رضاعت کی مثال دوں گا. دنیا کے اعتبار سے پتہ کیسے چلتا ہے ایک بندہ کس سے راضی ہے؟ آپ نے مجھے اشرے کے لیے بلایا. خیر اشرا تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو مولا کی نوکری ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو دعوت کے اوپر بلائے، کسی صاحب نے مجھے دعوت کے لیے بلایا، قبلہ آپ کی دعوت آ جائیے،
میں گیا اور ان کے یہاں دعوت کری، تو میرا اس کے گھر پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ جو سمجھ گئے اور ایک صاحب نے بلایا کہ قبلہ آپ کی دعوت ہے، آ جائیے۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جو سمجھ گئے ان کی خدا سلامت ہے کہ ایسے ہی شان پروردگار عالم نے ملائکہ کو ایسے عقل دی ہے کہ یقین جانے کہ اصل اہل قرآن یہی ہے۔ کیا کہا کہ رضا کا پتہ کیسے چلے؟ کہ اگر بلانے پہ کوئی آ جائے تو اس کا آنا اس بات کی دلیل وہ ہم سے راضی، ہمارا بلانا اس بات کی دلیل کہ ہم اس سے راضی۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس سے میں راضی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی۔ اب فاطمہ کس سے راضی یہ کیسے پتا چلے؟ کہ جس کو فاطمہ کو جو بلاتا ہو اور فاطمہ جس کے چلی جاتی ہو اس سے فاطمہ راضی۔ مجھے مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ملا تو یہ آزادار ملے، فرش بچھایا فاطمہ کو بلایا۔ بلایا اور ان کا آنا اس بات کی دلیل۔ توجہ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کا آنا اس بات کی دلیل کہ فاطمہ ہم سے راضی۔ کوئی ناراض ہونے والوں کے کون جاتا ہے؟ توجہ، لیکن مجھے سلام کیا، سلام کا جواب دینا تھا مجھے، لیکن ہم نے جواب نہیں دیا، ہم نے پھیر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سمجھ گئے جن کی تعریف سلام کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل کہ ہم سے نہ۔ اب آپ تحقیق کریں، آگے صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، میں لے سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن واقعی خدا کی قسم آپ کی خاموشی نے مجھے اس طرف موڑ دیا ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ذرا اطلاع بتائیے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، شیعہ جنت میں جائیں گے، ہر ازادار حسین پہ ایک آنسو بہانے والا جنت میں چلا جائے گا، کیف الممکن، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ گنہگار ہے، یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ توجہ، گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد بڑی عزت افزائی سے ان کے بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے صحیح کہا، گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ توجہ دیکھیں، فکر دے رہا ہوں میں آپ کو، گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس گناہگار کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی چونکہ آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اگر ابراہیم جیسا نبی چاہے، بھائی آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ابراہیم جیسا نبی چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ لکڑی کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ اجزا بن جائے، لیکن موسیٰ جیسا نبی چاہے، مردے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے، لیکن اگر عیسیٰ جیسا نبی چاہے، کوئی جو سمجھ رہے ہیں ان کی عقلوں کو سلام، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ پہنچ گئے۔ اس کے بعد چاند کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہمارا نبی چاہے، سورج کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پلٹ کے آ جائے، اگر علی جیسا امام چاہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں نا، ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمین پہ آئے، اگر فاطمہ چاہے، اونٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پہاڑ میں سے نکل آئے، لیکن حسن جیسا امام چاہے۔ بڑی خاموشی سن رہے، ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، توجہ۔
آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم جیسے نبی چاہے تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ لکڑی کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ زندہ بن جائے، موسیٰ جیسا نبی چاہے تو بن سکتا ہے۔ مردے کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ زندہ ہو جائے، لیکن موسیٰ جیسا نبی چاہے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ سورج کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پلٹ کے آ جائے، اگر علی جیسا امام چاہے تو وہ پلٹ کے آ سکتا ہے۔ چاند کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہمارا نبی چاہے تو دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ توجہ، ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ آسمان سے زمین پہ آ جائے، فاطمہ جیسی بیوی چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اونٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پہاڑ سے نکل آئے، اگر حسن جیسا امام چاہے تو وہ پہاڑ سے اونٹ نکال سکتا ہے۔ حر جیسے گنہگار میں یہ صلاحیت نہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ابراہیم جیسا نبی چاہے تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ لکڑی کے اندر یہ صلاحیت نہیں، لیکن موسیٰ جیسا نبی چاہے تو وہ زندہ بن سکتا ہے۔ مردے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زندہ ہو جائے، عیسیٰ جیسا نبی چاہے تو زندہ ہو سکتا ہے۔ توجہ، چاند کے اندر یہ صلاحیت نہیں وہ دو ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہمارا نبی چاہے تو دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اور سورج کے اندر یہ صلاحیت نہیں پلٹ کے آ جائے، ہمارا امام چاہے تو پلٹ کے آ سکتا ہے۔ اونٹنی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ پہاڑ سے آ جائے، لیکن ہمارا امام چاہے تو ہو سکتا ہے۔ توجہ، ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں، لیکن اگر ہماری بیوی چاہے تو ہو سکتی ہے۔ اور ظہور کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آ جائے، لیکن حسین جیسا امام چاہے۔ بھائی تم نے صحیح کہا، گنہگار میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن اگر حسین کی ماں فاطمہ جائے، یا ابو الفضل العباس، یا عباس، یا عباس، یا ابو الفضل العباس، یا عباس، یا عباس، یا ابو الفضل العباس، یا عباس، یا عباس۔ یہ عزیزان گرامی حقیقت ہے، ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں کہتے، مالکائے جنت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ جن کو ان کی معرفت کا ادراک ہو جائے، سمجھتے ہیں میری گفتگو مڑ چکی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج آپ کی بارگاہ میں ایسی خدمت کروں گا کہ جس کو اس بارگاہ کا ادراک ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ جتنا کسی کے در پہ جھکو گے ذلیل ہو جاؤ گے، لیکن اس در پہ جتنا جھکو گے اتنا بلند ہوگا۔ دیکھو قرآن سے مثال اگر یقین نہ ہو، سنیں، اٹھائے سورہ مبارک نجم 27واں پارہ قرآن کا، پروردگار کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جب وہ پستی کی طرف آیا۔ دیکھیے اللہ نے قسمیں بہت کہی، خدا کے واسطے تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، اللہ نے قسمیں بہت کہی ہے قرآن میں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم جب وہ کمال پہ ہو، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جب وہ کمال پہ ہو، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب وہ روشنی دے رہا ہو، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، چاند کی قسم، واللیل کی قسم، رات کی قسم جب وہ عروج پہ ہو۔ اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے نا تو کس کی کھاتا ہے؟ کمال کی۔ لیکن اللہ ستارے کو کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جب وہ زمین کی طرف آیا، جب وہ ہلاک، ہوا کے 70 معنی ہیں، آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، ہلاک ہو جانا، اپنے وجود کو ختم کر دینا، پستی کی طرف آنا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، سمجھ رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہو جانا، یہ ہے ہوا کے معنی۔ لیکن اللہ جب ہر چیز کے کمال کی قسم کھاتا ہے، سورج کی قسم جب وہ کمال پر ہو، چاند کی قسم جب وہ کمال پر ہو، اور لیل کی قسم، یوم کی قسم، دین کی قسم، ایک سے ایک اللہ نے قسمیں کھائی، لیکن میاں اللہ نے ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جب وہ پستی کی طرف آیا۔ شاید خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے بھائی پستی کی طرف آنا واقعاً ضلالت کی بات ہے، لیکن تاریخ میں دیکھو، تفسیر میں دیکھو، ستارہ کب پستی کی طرف آیا، کب پستی کی طرف آیا ہے، لیکن زہرا کے در کا طواف کیا ہے۔ کیا یہی تو کمال ہے؟ کیا دوسروں کو کمالات دوسری چیز سے ملتے ہیں؟ ستارہ چونکہ زہرا کی طرف گیا، یہی اس کا کمال، یہی اس کا کمال ہے۔ جس کو اس کا درک ادراک حاصل ہو جائے، سنیں گے ایک روایت کے مطابق 600 سال، دوسری روایت کے مطابق 250 سال، جناب سلمان کی عمر کتنی؟ 250 سال۔ اور جس وقت جناب سیدہ کے در پہ آیا کرتے تھے تو اپنی ریشہ مبارک سے
در سیدہ کو صاف کیا. ہر روز کا یہی کام تھا کہ جب بھی جناب زہرا کے در پہ آتے تھے اپنی داڑھی سے اپنے ریشۂ مبارک سے جناب زہرا کے دروازے کو صاف کیا. ایک آنے والے نے آ کے کہا کیا ہو گیا سلمان, ماذا تفعل یا سلمان, کیا کر رہے ہو, کیا تم پاگل ہو گئے, ماذا اللہ سبحانہ وتعالی, کیا تم پاگل ہو گئے, کیا کر رہے ہو, جیسے کہا ماذا تفعل یا سلمان, کیا کر رہے ہو سلمان, جواب سنیں گے سلمان کا اپنی داڑھی سے سدرہ منتہا پر جھاڑو لگا. واہ واہ, اسی لیے کہتا ہوں کہ جس کو معرفت حاصل ہو جائے 250 برس کا سلمان اپنی سفید داڑھی سے جناب سیدہ کے تک کیا کر رہا, ماذا تفعل یا سلمان, کیا کر رہا ہے, کہ اپنی ریشۂ مبارک سے سدرۃ المنتہا پہ جھاڑو لگا. سننے والے نے سنا تو کہنے لگا کیا تمہارا بھی علی کے ساتھ رہتے رہتے دماغ کچھ خراب ہو گیا, ماذا اللہ سبحانہ وتعالی, کیا تمہارا بھی دماغ علی کے ساتھ رہتے رہتے کا کیوں, کا تم در زہرا کو سدرۃ المنتہا کہہ رہے ہو, کا بتا, تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کہتے کسے ہیں, کا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کا نہیں تو بتا دے, کا قرآن سورہ نجم 27واں پارہ اندا سدرۃ المنتہا, کا سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جبریل جا کے رک گیا تھا. توجہ, سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جہاں جبریل رک گیا. سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبریل رک گیا. آپ بیدار ہو گئے, توجہ, سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبریل رک گیا. کیا تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا مقام مصطفیٰ, تجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا مقام مولا کائنات, تجھے اب بھی مقام در سیدہ سمجھ میں نہیں آیا, نہیں, کا سدرۃ المنتہا جب وہ ہے جہاں جبریل رک جائے, جہاں جبریل رک جائے, جب وہ سدرۃ المنتہا ہے تو یہاں تو جبریل کا استاد, واہ واہ, یہاں تو جبریل کا استاد آیا کرتا ہے. توجہ عزیزان گرامی, سنیں گے کہ فرق کیا ہے, کتنی عظمت والی بی بی ہے, آخر اتنا مرتبہ اس بی بی کا ہوا کیسے. میں نے آیا آپ کے سامنے پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, جب ملائکہ نے آواز دی, یا مریم ان اللہ صفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ایک صلوات پڑھے گا محمد وعلی کیا کہا کہ ان اللہ صفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے, اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ, طاہرہ کے پاک و پاکیزہ بنا دیا, واصطفاک علی نساء العالمین, اللہ نے تمہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. توجہ رکھیے گا, بڑی آرام سے آپ کی بارگاہ میں سنو. کس کے لیے آیت آئی, جناب مریم علیہ السلام کے لیے, علیہ السلام کے لیے کیا آیت آئی کہ اللہ نے طاہر مصطفیٰ بنا دیا. توجہ, یہ آیت جناب مریم کے لیے. اب میں آپ کو مریم سناؤں گا, اس کے بعد عظمت زہرا بتاؤں گا. توجہ, اٹھائیے سورہ مبارک مریم 16واں پارہ قرآن کا. جس وقت جناب مریم اپنے گھر پہ اکیلی تھی تو اللہ نے جبریل جیسے فرشتے کو آدمی بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا, لباس انسان میں بھیجا. جیسے ہی وہ آیا, آنے کے بعد کہنے لگا, جناب مریم نے پوچھا کون ہے, تو کہنے لگا انما انا رسول ربی, اے مریم میں تمہارے رب کا رسول, انما انا رسول ربی, میں آپ کے رب کا رسول ہوں. کا کیوں آیا ہے, لأہب لک غلاما زکیہ, اس لیے کہ آپ کو بیٹا دے سکوں. توجہ رکھیے گا, قرآن کی آیت ہے, کا بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. توجہ, کا کون ہے, انما انا رسول ربی, میں آپ کے رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. کون ہے, کا رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. کون ہے, کا رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. کون ہے, رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. کہاں آپ سو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, آپ کا ذہن ابھی مدینے کی گلیوں میں گیا یا نہیں گیا. کون ہے, کا رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. کون ہے, رب کا رسول ہے. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. دیکھیں مریم کے بعد بھی فرشتہ آیا تھا, زہرا کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا, مریم کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کون ہے, کہ رب کا رسول ہوں. کیوں آیا ہے, بیٹا دینے آیا ہوں. اب سمجھو نا, مریم وہ بھی ہے کہ اگر جبریل جیسا فرشتہ ہے تو اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے, اگر بیٹا دینے آئے تو بھی رسول بتاتا ہے. فاطمہ کے در پہ کون ہے, کا غلام ہوں, درزی ہوں. اب
اب تو در سیدہ کو سمجھ لو نا, اب تو عظمت سیدہ کو سمجھو کہ بیٹا دینے آئے تو رسول بتائے, یہاں بیٹوں کے کپڑے لائے. جلدی جلدی آپ کی بارگاہ کی پیرس کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا جناب مریم افضل ہے یا جناب زہرا افضل ہے؟ ایک ظالم جابر بادشاہ, کیونکہ جب تک مریم نہیں سمجھو گے جب تک زہرا سمجھ میں نہیں آئیں گی. ایک ظالم جابر بادشاح بیٹھا, اور بیٹھنے کے بعد بہت ظالم تھا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ تمام علماء کو بلایا, علماء بیٹھے اور یہ تخت پر بیٹھا ہے. سب نے ہاتھوں کو جوڑا کیونکہ پتا تھا یہ ظالم ہے, جابر ہے, 1 منٹ میں گردن اڑا دے گا. ہاتھوں کو جوڑا کہ ایسا ہے کہ ہم کل بتائیں. ہوا کیا, اگلا دن آیا, سب نے مشورہ کیا, پوری رات جاگے, اور جاگنے کے بعد اگلے دن آئے گا بتاؤ کون افضل ہے؟ تو سب نے ایک زبان پر کہا کہ مریم افضل. کیا کہا؟ جناب مریم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مریم کے لیے قرآن میں سورہ آیا ہے, سورہ مریم, ایک وجہ. کا دوسری وجہ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ مریم کے لیے قرآن میں آیا طاہرہ کے, کہ ہم نے تمہیں طاہر بنا دیا, اس لیے مریم افضل ہے. یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. بادشاہ تھا سامنے بیٹھا رہا, جیسے ہی کہا مریم افضل ہے, ادھر آپ کے جیسا موبائل میں بیٹھا تھا, اپنا انگیٹھا ماما سمیٹا وہ اٹھا اور کہنے لگا یہ کس نے کہہ دیا کہ مریم زہرا سے افضل ہو گئی؟ کہا پھر تیرا کیا عقیدہ ہے؟ بادشاہ نے تلوار کو نکال کے سامنے رکھ لیا, سوچا کہ ڈر جائے گا. کہا نہیں, کس نے کہا؟ کہا تیرا عقیدہ. کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مریم کو فاطمہ سے وہ نسبت ہے کہ جو زمین کو آسمان سے ہوتی ہے. کہا سون, تلوار ہاتھ میں نے لی. کہا تیرے پاس دلیل ہے؟ سنیے علی والوں کا جملہ. کہا تیرے پاس دلیل ہے؟ کہا سون تو دلیل کی بات کرتا ہے, میرے پاس دلائل ہے. دلیل نہیں دلائل ہے. کہا سون, کہا دلیل دے. یہ علی کا چاہنے والا قدم کو بڑھایا اور آگے چلتا رہا. کہا بتا مریم افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ کہا سن, انہوں نے کہا ہے نا مریم افضل ہے. کہا 2 دلیل ہے. انہوں نے کہا پہلی دلیل کہ مریم کے لیے سورہ آیا ہے, توجہ, ایک سورہ آیا ہے. اگر مریم کے لیے ایک سورہ آیا ہے تو میری بیوی کے لیے 2 سورہ آئے, سورہ کوثر اور سورہ دہر. بڑی آرام سے کہا, لیکن اب قدموں کو آگے بڑھاتا بڑھاتا اس کے بادشاہ کے پاس پہنچا. کہا سن, اگر سننا چاہتا یہ کہتے ہیں نا کہ مریم کے لیے پورے قرآن میں ایک لفظ آیا طاہرہ کے, ایک لفظ آیا طاہرہ کے, ایک لفظ آیا طاہرہ کے. سن, میری بیوی سیدہ کے لیے پورے قرآن میں 2 لفظ آئے یطہرکم تطہیرا. اور اس کے بعد وہ دلیل دیتا دیتا قسم خدا کے تخت کے قریب چلا گیا اور کہنے لگا سن, مریم وہ ذات ہے کہ جب بیٹے کی ولادت کا وقت آتا ہے نا تو بیت المقدس سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے. اور زہرا وہ ذات ہے جب ان کے شوہر کی ولادت کا وقت آتا ہے تو باقاعدہ خانہ کعبہ کے اندر بلایا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دلیل پہ دلیل دیتا گیا. کہا سن, ابھی میرے پاس دلیلیں ختم نہیں ہونے والی, ایک سے ایک دلیل دکھا. سن, مریم وہ بیوی ہے جس کا ایک بیٹا معصوم ہے. خاموشی سے آپ سن رہے ہیں. مریم وہ بیوی ہے جس کا ایک بیٹا معصوم ہے. زہرا وہ بیوی ہے جس کے 11 بیٹے معصوم ہیں. اور دلیل پہ دلیل دیتا گیا. سن, کہا کہ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو چھوڑ دے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا کب حل ہوگا؟ کہ رہنے دے, اسے حل ہوگا. کہا نہیں بتا تو صحیح. کہا نہیں رہنے دے, یہ حل ہو جائے گا. کہا نہیں بتا تو صحیح. کہا رہنے دے, کہہ رہا ہوں نا حل ہو جائے گا. نہیں بات. بادشاہ ظالم جابر ڈرتا نہیں, آنکھوں میں آگے ڈال کے کہتا ہے سن, اس مسئلے کو حل ہونا ہی ہے, چھوڑ دے, یہ حل ہو جائے گا. کہ مریم افضل ہے یا بی بی زہرا افضل ہے, چھوڑ دے, حل ہو جائے گا. کہا نہیں پتا کب حل ہوگا, اگر نہیں بتائے گا تجھے قتل کر دوں گا. سن, علی والا جملہ سننا علی والے کا, خدا کی قسم یہ مجھے نہیں, اس کی جرات کو داد دیں گے اگر آپ داد دیں گے. جب وہ ساری دلیلیں دے چکا, کہنے لگا سن, مریم افضل ہے یا زہرا افضل ہے, اس مسئلے کو یہی چھوڑ, حل ہو جائے گا. اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے کہ مریم کا بیٹا بھی زندہ ہے, زہرا کا بیٹا بھی زندہ ہے, دونوں آئیں گے. ارے جس کا بیٹا نماز پڑھائے, جس کا بیٹا نماز پڑھائے گا اس کی ماں افضل ہوگی. عزیزان گرامی, یہ کوئی چھوٹی عظمت جناب سیدہ آپ درک نہیں کر سکتے ہیں. اور سنا تو عظمت آپ کو. لیجئے قرآن کی آیت نوٹ کیجئے, سورہ مبارک حشر آیت نمبر 22.
पारा नंबर 28 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ बोला करो चूंकि ये बोलने वाली कौम है। मौला मुस्तकियान कहते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब बोलोगे हर इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा है। क्या कहा कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मेरे अल्लाह नाजिल कहाँ किया? उठाइए कुरान 19वां पारा, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़ला बिही रूहुल अमीन। हमने इसे जिब्रील के जरिए नाजिल किया अला क़ल्बिक, तुम्हारे दिल के ऊपर। कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हैं तुम्हारे सीने में, ये तर्जुमा गलत है। आज ये तालिब इल्म आपके सामने कह रहा है, चूंकि कुरान है, कुरान में कहा अला क़ल्बिक, आपके सीने पर नहीं, आपके दिल पर। अरबी में सीने को कहते हैं सद्र, तो यहाँ पे आयत होनी चाहिए थी अला सदरिक, का नहीं अला क़ल्बिक, आपके दिल पर। फिर जुमला कहते हैं जिसकी जितनी तारीफ पे नजर होगी वो बोलेगा, और जिसकी तारीफ पे नजर नहीं होगी वो खामोश रहेगा। लेकिन बाद में जो बोले उनसे पूछ लेना कि जुमला क्या कहा मौलाना ने, अल्लाह ने क्या कहा कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते। सरफराज भाई तारीफ दार सुने, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन हमने इस कुरान को कहाँ नाजिल किया? कल्ब मुस्तफा पर, मुस्तफा के दिल पर। यानी वो कुरान जो पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। उसे कहाँ नाजिल किया? फातिमा के कहाँ नाजिल किया? मुस्तफा के दिल पर, कल्ब मुस्तफा पर। यानी जिस रसूल का दिल इतना मजबूत है, तवज्जो, कि अगर पहाड़ पर नाजिल हो जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कहाँ नाजिल किया? कल्ब मुस्तफा पर। यानी मुस्तफा का दिल इतना मजबूत था कि जिसके सामने पहाड़ भी कुछ ना हो। जुमला आपकी समातों के नज़र, अरे जिस मुस्तफा का दिल इतना मजबूत हो उसका जहन इतना कमजोर नहीं। तो समझ गए उनकी आप लोग। जिस मुस्तफा का दिल इतना मजबूत हो उसका जहन इतना कमजोर नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह कहाँ नाजिल किया? कल्बे मुस्तफा पर। परवरदिगार, मैंने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, क्या आपका कल्ब इतना मजबूत था कि आपके कल्ब पे कुरान नाजिल हो गया? क्या आखिर माजरा क्या था? क्या तूने मेरी हदीस नहीं पढ़ी? कौन सी? का फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। यह है अज़ीज़ान गिरामी अज़मत जनाब ज़हरा जिसको आप दर्क नहीं कर सकते। यकीन जाने इतनी अज़मत वाली बीबी है कि खुदा की कसम आपके सामने अगर मैं अर्ज करूं, अहदीस हमारे सामने मौजूद है। सुना होगा आपने कि लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक, ए मुस्तफ़ा अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो ज़मीन व आसमान को पैदा न करता। लौला अली लमा खलक़तुक, अगर अली को पैदा करना मकसद न होता तो तुम्हें पैदा न करता। लौला फातिमा लमा खलक़तुक, अगर फातिमा को पैदा करना मकसद न होता तो तुम दोनों को पैदा करता। आप समझिए अज़मत जनाब सैयदा। बड़े खामोशी से ना बैठिए, अभी तो आपको लेके चला हूँ उस मंजिल तक। तवज्जो, जनाब सैयदा की अज़मत। आपने सुनी होगी बड़ी मशहूर हदीस कुदसी है, क्या कुंतो कन्नन मख्फिया फअहबब्तु मैं तो छुपा हुआ खजाना, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने किसको खल्क किया? मोहम्मद को खल्क किया, सरवरे कायनात को खल्क किया, मोहसिन इस्लाम को खल्क किया। तवज्जो, खल्क किया किस लिए खल्क किया? ताकि मैं पहचाना जाऊं, ताकि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह किसके जरिए पहचाना गया? रसूल के जरिए ना। वो इतनी खामोशी से सोच सोच के क्यों बोल रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। जब मैं आपको ऊपर से कह रहा हूँ तो बगैर दलील नहीं बोलता। अल्लाह किसके जरिए पहचाना गया? रसूल के जरिए ना। अब आइए छोटे छोटे मुसलमानों पर क्या कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। भाई मुसलमान फख्र करता है अपने ऊपर, हम मुसलमान हैं। मुसलमान को मुसलमान किसने बनाया?
اسلام نے. کس نے؟ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مسلمان کون ہو؟ توجہ. مسلمان کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ اسلام کے ذریعے. اسلام کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ اللہ کے ذریعے. چونکہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ دین میرے نزدیک اسلام ہے، اس لیے لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو کس منزل تک لے کے جاؤں گا خدا کی قسم. کیا کہا؟ مسلمان آج اپنی عظمتیں بیان کر رہا ہے، آج اپنے آپ کو طیب و طاہر بتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ کا اسلام کے ذریعے. جملوں کو بدل کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ مسلمان جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے اسلام کہتے ہیں. اسلام جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے اللہ کہتے ہیں. اور اللہ جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد جس کے ذریعے پہچانے جائے اسے پتہ نہیں کہاں لے گئے. پھر جملہ آپ کی بارگاہ میں، مسلمان جس کے ذریعے پہچانے جائے اسے اسلام کہا جاتا ہے. اسلام جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے اللہ کہا جاتا ہے. اللہ جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کے ذریعے پہچانا جائے اسے بطول کہتے ہیں. کیوں سوچ رہے ہیں؟ جس وقت جبریل نے پوچھا تھا یا ربی ومن تحت القصا، پروردگار کون ہے چادر کے نیچے، پڑھتے ہیں نا ہر جمعرات کو، تو کیا جواب آیا تھا؟ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. یاد کہاں تعارف ہو رہا؟ آسمان. عزیز آنے کی رہا آپ مجھے جانتے ہیں، خدا کرے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. توجہ. یا مثال کے طور پر میں یہاں آیا، میرے ساتھ میرا بھائی آیا. توجہ رکھیے، میرے ساتھ میرا بھائی آیا تو انصاف سے بتا ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں اور کوئی کھڑا ہو کے تعارف کرانے لگے تو آپ کیا تعارف کرائیں گے؟ کیا تعارف کرائیں گے؟ یہ تعارف کرائیں گے کہ مولانا اس کے بھائی ہیں؟ یہ مولانا کا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے جانتے ہیں نا. جملہ کہنا پڑے گا. بھائی تعارف اس کے ذریعے کرایا جاتا ہے جسے زیادہ شہرت حاصل ہو. اللہ کا رسول کا تعارف بطول کے ذریعے ہو رہا ہے. پروردگار کیوں جناب زہرا کے تعارف کرایا گیا؟ ایک فکر دے رہا ہوں خدا کی قسم، جب تک جیے گا اور جیتے رہیے گا اس مثال کو یاد رکھیے گا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا رسول سرور کائنات ہے، رسول کی شہرت سے زیادہ کسی کی شہرت نہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم آپ کہاں سوچ رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہے. اللہ جانتا تھا مستقبل میں اہل مورخ ہوگا جو فاطمہ کے علاوہ بیٹی بھی لکھے گا. جس کا جتنا مطالعہ وہ اتنا بولے گا. یہ رسول کی بیٹی ہے نہیں کا فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. تعارف کس کا ہو رہا تھا؟ تعارف اہل بیت کا ہو رہا تھا. تعارف اہل بیت کا ہو رہا تھا. اہل بیت کون؟ کا فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے جو ہوں گے وہ اہل. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اہل بیت جو ہوں گے وہ فاطمہ کے رشتہ دار ہوں گے، رسول کے نہیں. بھائی جہاں جہاں تک آپ سوچ رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بھائی آج تو میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ہاں آج تو میں سیدھے سیدھے فضائل پڑھ رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ جملوں میں جملے نکل رہے ہیں. توجہ. کیا کہا کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. یعنی پہچنوانا یہ چاہ رہا تھا اللہ کہ جب فرش پر تعارف کرایا گیا تو فاطمہ کے ذریعے کرایا، عرش پر تعارف کرایا گیا تو رسول کے ذریعے. کیوں؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا
کہ زمین والوں یاد رکھنا کہ جو حسن اور حسین ہیں یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، کبھی ان کے مقابل میں نہ، ہمیشہ ایک پیغام دیا۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، خود رسول نے اپنے کاندھوں پر چڑھا کر کہا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا، ہاذا حسین یہ حسین ہے، اس کو پہچان۔ کیوں پہچانا ہے؟ تاکہ کوئی کربلا کے میدان میں یہ نہ کہہ دے کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ حسین۔ عزاداران امام محبوب کربلا، یقین جانیں آپ کو آمادہ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ کربلا کے لیے۔ کربلا آپ کے لیے درس عبرت ہے، کربلا آپ کے لیے درس عبرت۔ یزید کا جو مجمع تھا اس کے اندر قرآن بھی تھا، نماز بھی تھی۔ کوئی ایک وہ جو میرے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یزید والے جو تھے وہ نماز نہیں پڑھتے، نہیں، نماز پڑھتے، نماز بھی تھی، قرآن بھی تھا۔ روایت میں یہ ملا ہے کہ روزے بھی رکھے ہوئے تھے، نماز بھی، قرآن بھی، روزہ بھی۔ اور جس وقت مولا کو 8 ذی الحجہ میں، جس وقت مولا امام حسین مکے گئے ہیں کعبے کے پاس، لوگ آئے حج کرنے کے لیے، نہیں آئے نام کہا تو حسین قتل کرنے آئے تھے، حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس حج بھی تھا، قرآن بھی تھا، نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس جو نہیں تھا نا وہ چیز تھی معرفت۔ ان کے پاس اپنے دور کے امام کی معرفت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس معرفت امام نہیں ہو وہ انسان کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، آپ کو آپ کے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ میں روزانہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یقین جانیں صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ ہمارا پارا ہے اور پڑھائی ہے، اتنا تو دوسرے میں امام کی معرفت حاصل کرنا یہ سب سے بڑا ہے۔ جس کو امام کی ایک مرتبہ معرفت حاصل ہو جائے، یقین جاننا کہ اگر مردے کوئی الحمد پڑھ کے پڑھ دے تو یقین جاننا مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت امام کی ضروری ہے۔ ایک شخص گزرے ہیں شمس تبریز، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں شمس تبریز، ان کا ایک کرامت بہت مشہور ہے، ہر فرقے میں ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے۔ یہ بڑی حیرت انگیز لوگوں سے پتا کرتے تھے کہ آپ پانی کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے وہ پانی پہ چلتے تھے، کسی نے آگے پوچھا کہ آپ پانی پہ کیسے چلتے ہیں؟ تو بھی چل سکتا ہے، کیسے؟ کبھی میرے پیچھے آیا یا شمس کہتا ہے، اپنا نام دلوایا انہوں نے، وہ چلتے گئے اور پیچھے وہ جانے والا چلتا گیا، یا شمس کہتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں تو یا شمس کہہ رہا ہوں، یہ شمس تبریز کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو آگے بڑھ کے دیکھیں۔ اب وہ قدم، حالانکہ ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں، ہمارا فرقہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ زمانہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا کہ جیسے وہ قدم بڑھا کے بعد میں بھی تو سنوں کہ شمس تبریز کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے آگے قدم بڑھایا اور بڑھانے کے بعد انہوں نے سنا کہ میں تو یا شمس کہہ رہا ہوں، لیکن شمس تبریز یا علی یا علی یا علی کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ جب یا علی کہہ رہا ہے تو علی کہنا شروع کرو۔ جب یا علی کہنا شروع کیا تو وہ شمس تبریز نے پکڑا، نکالا کہ تو کیوں؟ کہا تمہیں یا شمس نے کہا نہیں میں تو یا علی کہہ رہا ہوں، تم بھی علی کہا سن کہ تجھے صرف شمس تبریز کی معرفت، اس لیے یا شمس کہنے کو ضرور ہوا نہیں، لیکن میں ہوں، مجھے یا علی کی معرفت ہے، اس لیے میں پانی پہ۔ حالانکہ ہمارا اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اس علی کا نام لینے کو کوئی رکتا نہیں، لیکن حقیقت یہ کہ معرفت نہیں ہے۔ جب معرفت حاصل ہوگی، عزاداران امام محبوب کربلا، انسان کبھی بھولے گا نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس در پر جتنا جھکتے جاؤ گے اتنی عظمتیں ملتی جائے گی۔ آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، وہ امام جو غیب میں رہ کے کربلا کا منظر سوچ کے آنسو بہاتا ہے، ہم صرف اور صرف سن کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن ہمارا امام پردے غیب میں رہ کے جب چاہتا ہے وہ 2 انگلیوں کے بیچ میں پورے کربلا کا منظر دیکھ لیتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ عزاداران امام محبوب کربلا، صرف روایت میں ہمیں 2 امام ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایک ہمارا چوتھا امام کہ جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ جب رویا کرتے تھے خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک
तुम्हारा बाबा इमाम जब चाहते हैं तो करबला की सरजमीन को देखते हैं और देखने के बाद खून के आंसू बहाते हैं और अज़ादारों सिर्फ इतना इंतज़ार करते हैं कि मेरे चाहने वाले इस कदर हो जाए, इस लायक हो जाए कि मैं ज़रूर कर सकूं। और रिवायत में मिलता है कि अगर 313 लोग भी इस लायक हो जाए कि इमाम ज़रूर कर सके, उस दिन इमाम ज़रूर कर लेंगे। क्या हम यकीन जाने इतने साल 1100 कुछ साल हो चुके हैं, क्या 313 मोमिन ऐसे पैदा नहीं हुए कि बोला ज़रूर करें? नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ खामी है, हमें ढूंढनी होगी। आज मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद हफ्ते मसाइब है और सीधा मैं मसाइब पे आ रहा हूँ। सिर्फ आखिरी जुमला कह के कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, बस हमें अपना गरेबान देखना है और कमियां तलाश करनी है कि आखिर कौन सी ऐसी कमी है कि जिसकी वजह से हमारा इमाम हमसे राज़ी नहीं है। जिस दिन आपको ये कमी मिल गई उस दिन आप इमाम के लिए आमादा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इमाम मज़लूम करबला, बस आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। मैंने पहले बयान किया था कि आज जनाब मोहम्मद के ताबूत बरामद होंगे। कौन औल मोहम्मद? ज़ैनब के लाल औल मोहम्मद। अल्लाह ताला ने इमाम मज़लूम करबला इन बच्चों पे जब रोया करो ना तो दिल खोल कर रोया करो। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि इन बच्चों पे किसी ने गिरिया नहीं किया, हत्ता कि इनकी माँ जनाब ज़ैनब ने भी ओन मोहम्मद का पे गिरिया नहीं किया, ओन मोहम्मद का पुरसा पेश नहीं किया। अज़ादारा ने करबला, लीजिए सुन लीजिए कौन है ये जनाब जाफर तैयार के पोते हैं और जनाब हैदर के नवासे है। शब आशूर रिवायत में मिलता है, शब आशूर जनाब ज़ैनब अपने लाडलों को बुलाती है और मोहम्मद मेरे करीब आओ। दोनों करीब आ गए और जनाब ज़ैनब ने हसादारों कोई तो माँ थी, आप दूसरी माँ को देखे लैला, अरे लैला जो थी उम्मे लैला, जनाब उम्मे लैला अली अकबर का पोसा ले रही थी कि मेरे लाल कल तुम शहीद हो जाओगे। जनाब रबाब अली अकबर का पोसा ले रही थी, मेरे लाल कल तुम शहीद हो जाओगे। लेकिन ये फकत माँ ज़ैनब थी जो औला मोहम्मद को बिठा के पोसा नहीं ले रही थी, बल्कि कह रही थी औला मोहम्मद कल तुम्हें अकबर के ऊपर कुर्बान होना है, अगर तुम कल कुर्बान न हुए तो ये माँ तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। ये माँ तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। अजरकुम अलज़्ज़रा, खुदा आपका सलामत रखे। अरे वो दो शहजादे जिनके ऊपर गिरिया न किया, ए ज़ैनब आज अली अकबर के शहदाई यहाँ पुरसा पेश करने के लिए आए हैं। अज़ादारों सुनिएगा, कहे औला मोहम्मद, बच्चे दोनों मासूम बच्चे हाथों को जोड़ के कहते हैं अब्बा सुबह तो होने दीजिए, अब्बा हम अली अकबर में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। लो अज़ादारों सुबह हो गई, आशूर आ चुकी, अली असगर अली अकबर अभी दोनों शहजादे बाकी है। लेकिन औला मोहम्मद आगे बढ़े, अम्मा इजाजत तो दिलवा दीजिए। औला मोहम्मद कहे मामू हुसैन, अरे हमारी अम्मा ने कहा है कि अगर तुम हुसैन से अकबर से पहले कत्ल ना हुए ना तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगी। ए मेरे आका मरने की इजाजत दे दीजिए। अरे गले से लगाया, कहा मेरे लाडलो तुम अब्दुल्ला की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मैं इजाजत नहीं दे सकता, पलटा दिया। अज़ादारों जैसे शहजादे पलटे हैं ना, कसम खुदा की तसव्वुर कीजिएगा, ये शहजादे पलटे जनाब ज़ैनब की बारगाह में नहीं पहुंचे, बल्कि अपने आप को ज़ैनब की बारगाह में गिराया और गिराने के बाद कहने लगे अम्मा हम तो इजाजत लेने गए थे लेकिन हमारे मामू ने इजाजत नहीं दी। अज़ादारों आखिर ज़ैनब दोनों शहजादों को लेके गई, ए मेरे बाजाए क्या नहीं चाहते ये बच्चे शहीद हो जाए? कहे मेरी मेरी बहन ज़ैनब, अरे मैं अब्दुल्ला को क्या जवाब दूंगा? क्या सुनना चाहते हो तो सुनो। अब्दुल्ला ने चलते वक्त कहा था, अरे एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना, एक मेरी तरफ से कुर्बान कर। हर गरज वो जनाब औला मोहम्मद को इजाजत मिली, ये दोनों शहजादे चले। रिवायत कहती है कि बड़े बहादुर बच्चे थे, दोनों ने अपने आप से कहा, एक भाई दूसरे भाई से कहता है, ए मेरे भैया हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे, भैया ऐसी जंग करेंगे कि हमें इन्हें दुश्मनों को जाफर तैयार और हैदर कर्रार समझ में आ जाए। अज़ादारों ये कहा
اور کہنے کے بعد کہا بھیا اتنا یاد رکھنا اماں نے کہا تھا کہ یہ اکبر کی جاگیر ہے کربلا، کربلا میں تمہارا خون نہ گرے، کربلا کے باہر جا کے شہید ہونا۔ ازاداروں دونوں شہزادوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ اب دونوں شہزادے جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے دونوں فرات کے قریب پہنچے۔ اب جیسے ہی فرات کے قریب پہنچے نا، آواز دی، شور اٹھا، اے زینب تمہارے لاڈلوں نے فرات میں قبضہ کر لیا۔ اتنا کہنا تھا، ارے کوئی ماں ہوتی تو خوش ہوتی، میرے لاڈلوں نے فرات میں قبضہ کیا۔ جناب زینب نے مسلح بچھایا، مسلح بچھانے کے بعد بارگاہ خدا میں دعا کی، پروردگار ارے آج زینب کی لاش تیرے ہاتھ میں، ایسا نہ ہو کہ اصغر پیاسا رہ جائے، میرے اور محمد پانی پی۔ دونوں شہزادے، اب ادھر دونوں شہزادوں کا جملہ سن لیجئے۔ جیسے دونوں شہزادے فرات کے قریب پہنچے نا، ازاداروں جملہ سنیے، چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھا، بھیا ارے بھیا کاش ہم سکینہ کی مشق لے آتے۔ بھیا کہا سکینہ کی مشق، ازاداروں دونوں جنگ کرتے گئے، آخر کیونکہ پیاسے کتنی جنگ کرتے، چاروں طرف سے مل کر حملہ کیا گیا۔ ارے دونوں شہزادے زخمی ہو گئے۔ میں نے مصائب چھوڑ دیا ازاداروں ایک روایت کے لیے، دونوں شہزادے زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد آواز دی، اے امام حسین، امام حسین، امام حسین ہماری مدد کو۔ ازاداروں اتنا سننا تھا، حسین دوڑے، عباس دوڑے۔ اب جیسے ہی دونوں یہ شہزادے دوڑے ہیں نا، ازاداروں جا کے قریب دیکھا، وہ نا محمد زمین پر پڑے ہیں، خون سر سے بہ کر پیروں کے نیچے سے نکل رہا ہے۔ کہے میرے لاڈلو تم اس دنیا میں کس طریقے سے جنگ کر رہے تھے؟ اتنا کہنا تھا، ازاداروں دونوں شہزادوں نے آنکھ کھولی۔ ازاداروں سنیں گے آخری جملہ ہے اولا محمد کا، ازاداروں جملہ سنیے گا اور آنسو بہائیے گا۔ اولا محمد یہ نہیں کہا اے مامو ہمیں اتنے زخم لگ گئے، یہ نہیں کہا مامو ہم اتنے زخمی ہیں، مامو درد ہو رہا ہے، کچھ نہیں کہا مامو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، مامو جب تم ہمیں خیمے میں لے کر جانا نا ہماری ایک التجا کا بیٹا بیان کرو، مامو ارے اماں سے جا کے کہنا تمہارے اولا محمد نے پانی نہیں پیا، اجرکم علی الزہرا۔ ازاداروں جنازہ تیار ہے، اولا محمد کا جنازہ آپ کے سامنے آئے گا، زینب کے لال کو پرسا پیش کرنا۔ جنازہ آ گیا ازاداروں، لیکن زینب نہیں روئی۔ ارے کوفے میں بچوں کا سر دیکھا، زینب نہیں روئی۔ شام میں بچوں کے سر آئے، زینب نہیں روئی۔ شامی عورتوں نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ازاداروں زینب مولا محمد کا آخری روایت ہے، ازاداروں آخری روایت، بس دو جملے چاہے جیسے رو لیجئے گا۔ زینب کا صبر تھا، زینب کربلا میں نہیں روئی، زینب کوفے میں نہیں روئی، زینب نے شام میں ماتم نہیں کیا، لیکن ازاداروں جب یہ تھا مدینے میں واپس آیا، جب یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا، زینب اپنے گھر گئی۔ زینب اپنے گھر گئی، لندے لندے بستر دے گئے، زینب نے مصیبت ہائے آل محمد۔